کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا میزائل شاہین 3 ایران کو دینا چاہتا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میزائل دے گا، اور وہ میزائل ایران پھر اسرائیل پر فائر کرے گا۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دار ملک تھوڑا ہے، ایک اٹامک پاور ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے کچھ ہتھیار دے دے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کر لے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز پر کوئی اسٹوڈنٹ موومنٹ چلنے والی ہے، کوئی طلباء کی ایک تحریک شروع ہونے والی ہے۔ پریس کلب اسلام آباد میں، جسے نیشنل پریس کلب بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی اکٹھ بھی کیا تھا، اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں کوئی نعرے بھی بلند کیے تھے، اور بڑی سخت قسم کی وہاں پہ زبان استعمال کی گئی تھی۔ ہم دو سازشوں کا آج ذکر کر رہے ہیں، ایک پاکستان کے اندر سے ہے اور ایک پاکستان کے باہر سے ہے پاکستان کے خلاف۔ جو پاکستان سے باہر سے ہے وہ تو میں بتاتا ہوں، لیکن جو اندر سے ہے اس کے تانے بانے بھی باہر ہی جا ملتے ہیں۔ تو پہلی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر ایک ایسی درفنتری چھوڑی ہے جس کا ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا ہو۔ اسرائیلی میڈیا وقتاً فوقتاً پاکستان کے بارے میں بیس لیس لیکن ایسی خبر ضرور دیتا ہے کہ جس سے ایک دفعہ بھونچال آتا ہے۔ یعنی کہ تل ابیب سے کوئی جہاز اڑا اور وہ اس نے کہیں اردن میں سٹے کیا، اور پھر وہ اسلام آباد اترا، اور اس میں کوئی خاص شخصیت تھی، اور پھر یہاں سے ادھر گئے۔ یہ بھی ایک خبر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ اسرائیلی میڈیا نے ہی دی تھی۔ اس بار یروشلم ٹائمز نے یہ خبر دی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا میزائل شاہین 3 ایران کو دینا چاہتا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میزائل دے گا، اور وہ میزائل ایران پھر اسرائیل پر فائر کرے گا۔ مطلب دیکھیں کہ کیسے تانے بانے انہوں نے ملائے ہیں۔ اور بیسیکلی ایران کے ساتھ ہمارے جو نیوکس یا اس میزائل پروگرام کے حوالے سے ایک ہسٹری بھی ہے، کہ جس میں ایک بہت بڑا پہلے بھی ایک کنٹروورسی رہی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ایران کو نیوکس ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور نیوکلیر بام بنانے میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اور اس وقت بھی بہت کچھ ایسا ہوا تھا کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی، اور لیکن خیر بر وقت اس معاملے کو جو بھی جہاں سے بھی جو اس میں کوئی بات ہو سکتی تھی اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور پھر یہ کہ اس میں کلیئرٹی آ گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہ اصل میں تھا بھی یا نہیں تھا، اور اس میں تھا تو کیا تھا۔ کچھ انڈیویجولز کی کوئی ایفرٹ جو ابھی انہوں نے شروع ہی کی تھی، اور اس کو پاکستان لیول کا بنا کے، یعنی کہ پاکستان کی پالیسی کا ایک ایشو بنا کے تو اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو پھر ٹائملی جو پکڑ لیا گیا۔ لیکن بہت سے ذہنوں میں ابھی بھی وہ ساری سٹوریز تو ہوں گی، اور میڈیا میں بھی ہوں گی، اور جب یہ آپ کہیں گے کہ شاہین 3 جو ہے میزائل وہ پاکستان اس کو دے رہا ہے، تو وہ ساری سٹوریز پچھلی ملا کے پڑا جائے گا نا، لوگ دیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام کے حوالے سے پہلے بھی کچھ سازشیں رہی ہیں کہ جی شمالی کوریا نے ہمیں فیسیلیٹ کیا، ہم نے وہاں سے لیا۔ تو یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے، اور اس کو جان بوجھ کے اسرائیل نے اس موقع پہ چھیڑا ہے، اور اس لیے چھیڑا ہے کہ وہ یہ شاید اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی باقی بڑا اٹیک آ رہا ہے، تو ایران کو چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کہیں اس میں یہ بات آئے کہ ایران کے پاس یہ اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، تو وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں، تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے اس کی بڑی کیٹیگوریکلی تردید کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہو تو پھر ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اٹھا کے اپنے میزائل دوسروں کو دے دے کہ جی آپ چلا لیں۔ تو ہاں امریکہ یہ کرتا رہا ہے ماضی میں، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ معاف ہے۔ تو لیکن پاکستان جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دار ملک تھوڑا ہے، ایک اٹامک پاور ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے کچھ ہتھیار دے دے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کر لے؟ تو اس کو مطلب انہیں پتہ تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ جب پاکستان میں پہنچے گی تو اس کو دو طرح سے لیا جائے گا. ایک وہ جو اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تو وہ کہیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو پاکستان کے اندر انتشار چاہتے ہیں تو وہ اس کو پھیلائیں گے. تو وہ ایسے ہی ہوا، اس خبر کو ٹھیک ٹھاک پھیلایا گیا، لیکن خیر اب پاکستان نے اس کی تردید کر دی. دوسری جو سازش ہے وہ ہے ایک پاکستان کے اندر سے کہ ایک میسج چل رہا ہے پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے، PSF کے نام سے، اور اس میسج میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز پر کوئی اسٹوڈنٹ موومنٹ چلنے والی ہے، کوئی طلباء کی ایک تحریک شروع ہونے والی ہے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک میسج بنا کر پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے تو وہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے. اور کل پچھلے گزشتہ روز انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پریس کلب اسلام آباد میں، جسے نیشنل پریس کلب بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی اکٹھ بھی کیا تھا، اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں کوئی نعرے بھی بلند کیے تھے، اور بڑی سخت قسم کی وہ وہاں پہ زبان استعمال کی گئی تھی. تو اس ساری چیزوں کو اگر آپ لنک کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کون لوگ ہیں جو یہ اس بات کو لنک کر رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ پیالی میں طوفان برپا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حسینہ واجد کو اور اس کے والد کو پہلے گلوریفائی کر رہے تھے اور اس کو اپنا ہیرو کہہ رہے تھے، آج وہ اس موومنٹ کو جو کہ ان کے خلاف ہے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ اس میسج میں جو میں بتا رہا ہوں عمران خان کی تصویر لگائی گئی ہے، اور عمران خان کو رہا کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 اگست تک عمران خان کو رہا کر دیا جائے ورنہ یہ تحریک شروع ہو جائے گی. خیر ایک انانیمس سا میسج ہے جس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں کسی چیز کو پھیلانے میں اس جھوٹ کو، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں کوئی آگ بھڑک اٹھے تو دیر تو نہیں لگتی. جس طرح برطانیہ میں ایک فیک نیوز کی بنا پہ اتنے بڑے پیمانے پہ فسادات ہوئے کہ پاکستانی اور مسلمانوں کی جو زندگیاں ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئیں، اور وہاں کے جو نسل پرست لوگ تھے انہوں نے فیک نیوز ایک چلائی تھی. تو یہاں بھی یہ کام تو ایک عرصے سے جاری ہے، اور ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے یہ والی. تو اس کو دیکھیں جو ابھی تک تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے تھوڑا بہت چیک کیا ہے تو یہ ملک کے باہر سے یہ چیز آئی ہے بن کے، اور اس کو یہاں فلوٹ کیا جا رہا ہے. یہاں اس وقت کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے، قطعاً کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ باہر سے یعنی کہ جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے ان کے کرنے سے کوئی کسی قسم کا کوئی تلاطم آئے گا. تو اس کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن یہ سازش ہے، اور اس کے تانے بانے بھی میں نے بتایا کہ باہر سے ہی مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل کلاں یہ بھی پتہ چلے کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی تیار بیٹھی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، لوگوں کو بھی بہت سی شکایات ہیں، لیکن یہ صورتحال کہ کوئی بنگلہ دیش والی صورتحال ہو ایسا امکان کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ سازشیں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کریں گے. فی الوقت اجازت چاہتا ہوں.